ارشاد بھائی ہیں دہلی سے، انہوں نے سوال بھیجا ہے، یہ صحیح ہے یہ معلوم کرنا ہے مجھے، اور انہوں نے ایک پیج بھی میرے لیے شیئر کیا ہے جس میں لکھا ہے 15ویں رمضان کو چنگھاڑ کی خبر حضور نے دی ہے، اور لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک میں دھماکہ سنائی دے اور یہ رمضان کی 15ویں شب جمعہ ہو، اس سال زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ اور اس حدیث کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرماتے ہیں کہ اس میں یہ تعین نہیں کہ کس سن میں ہوگا، بہت رمضان المبارک گزر چکے ہیں جن کی پہلے جمعے کو تھی، اور انشاءاللہ تعالی 15 جمعے کے دن کہتے ہیں کہ 15ویں رات کو اگر آواز سنائی دے گی تو یہ کہا جاتا ہے کہ 15 رمضان المبارک جمعے کی رات سور پھونکا جائے گا جو سوئے ہوئے کو بیدار کر دے گا اور بیدار کو پریشان کر دے گا۔ عورتیں اپنے چھوٹے کمروں سے باہر نکل آئیں گی اور اس دن میں کثرت سے زلزلے آئیں گے، یا یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے اس سلسلے میں یہ حدیث منکر ہے، صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی بھی سند قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گفتگو سے ثابت ہوتی ہے۔ ویسے بھی زمینی حقائق اس بات کی تردید کرتے ہیں، کیونکہ پہلے کئی سالوں میں ایسے کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ 15 رمضان المبارک کو جمعے کا دن آیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اس لیے اہل علم اس روایت کے بارے میں من گھڑت ہونے کا حکم لگاتے ہیں، جیسے کہ علامہ عقیلی یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت کسی ثقہ راوی کی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی کسی سند سے یہ ثابت ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک خاص باب قائم کیا گیا ہے، اسے عنوان دیا گیا ہے، باب ہے مخصوص مہینوں میں نشانیوں کے عیاں ہونے کے بارے میں۔ پھر کہا یہ حدیث گھڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے، الموضوعات میں اس کو نقل کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو المنار منیف میں بیان کرتے ہیں، مستقبل کی تاریخوں کے بارے میں غیر ثابت شدہ احادیث کے ضمن میں انہوں نے علامہ ابن قیم نے اس کو نقل کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئے گی جو سوئے ہوئے کو بیدار کر دے گی اور کھڑے ہوئے کو بٹھا دے گی، نوخیز لڑکیوں کو اپنے پردوں سے باہر نکال دے گی اور شوال کے مہینے میں رکاوٹ کھڑی کر دے گی، ذوالقعدہ میں مختلف قبائل کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گی اور ذوالحجہ میں خون بہایا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ روایت بھی ہے کہ نصف رمضان کی رات جمعے کی رات جب ہوگی تو اس رات میں ایک سخت آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ ہی بہرے ہو جائیں گے۔ اس طرح کی روایتوں کو پیش کیا جاتا ہے، بلکہ مجھے یاد ہے گزشتہ دنوں اس طرح کی کالز میرے پاس آئی تھی، وہ کالز بھی میرے پاس ریکارڈڈ ہیں کہ بمبئی میں آواز سنائی دی گئی ہے فلانی آواز، تقریباً 10 سال پرانی بات ہے، تو اور وہ کالز بھی میں ریکارڈ کر رہا تھا میرے پاس، اگر مجھے موقع ملا تو میں اس ویڈیو کے اخیر میں آپ کو وہ چند گفتگو بھی سناؤں گا۔ علامہ البانی یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے، اس روایت کو نعیم ابن حماد نے الفتن میں روایت کیا ہے، اور نعیم ہی کی سند سے ابو عبداللہ حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابو نعیم نے اسے اخبار اصبہان میں ابن وہب عن مسلمہ بن علی قتادہ عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ کی سند سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ حاکم نے اسے بیان کر کے کہا ہے کہ اس روایت کا متن عجیب و غریب ہے اور اس کا راوی بہرحال یہ بے بنیاد اور جھوٹی روایت ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ جاہل لوگ اپنے پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب روایت لکھی گئی ہے، جس کا متن یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہی روایت یہاں پیش کی گئی ہے شیخ عبدالعزیز بن باز نے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آواز رمضان میں ہو تو شوال میں شدید گرمی ہوگی، ذوالقعدہ میں قبائل کے درمیان تفریق ہوگی، اور ذوالحجہ اور محرم میں خون خرابہ ہوگا۔ اور محرم کیا ہے؟ آپ نے یہ سوال 3 بار کیا
تباہی تباہی ہوگی، لوگ اس ماہ میں بہت زیادہ قتل کیے جائیں گے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کیسی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا رمضان کے نصف میں آنے والے جمعے کی رات ہوگی، جس میں کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دے گی جو سوئے ہوئے کو بیدار کر دے گی اور کھڑے ہوئے کو بٹھا دے گی۔ نوخیز لڑکیوں کو جمعے کی رات اپنے پردوں سے باہر نکال دے گی۔ یہ اس سال میں ہوگا جب کثرت سے زلزلے آئیں گے اور نہایت شدید سردی ہوگی، جب اس سال رمضان کا آغاز جمعے کی رات سے ہو اور جمعہ تم نصف رمضان کو جمعے کے دن فجر کی نماز ادا کر لو تو اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور دروازے بند کر دو، کھڑکیاں اور روشن دان بند کر دو، اپنے آپ پر چادریں ڈال لو، اپنے کان بند کر لو، اور جب چیخ کی آواز سنو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور کہو سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس، کیونکہ یہ عمل کرنے والا ہی بچ جائے گا، اور جو یہ عمل نہیں کرے گا وہ نہیں بچ پائے گا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ باطل اور جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی الہی ایسے اپناؤ جیسے اپنانے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے۔ ہر وقت ایک مسلمان کو تقوی اپنانا اور اللہ کا خوف اور اس کی عبادت میں جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اور جمعے کے دن 15ویں تاریخ کو اگر کوئی جمعہ پڑ جائے تو یہ تو آپ نے بریلوی مکتب فکر کی ایک سرکولیشن تھی، وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، جو کہ اہل علم کے مطابق جھوٹی روایت ہے، باطل روایت ہے۔ دوسری جو گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے مجھ سے، مفتی تقی عثمانی کا ایک ویڈیو سرکولیشن میں ہے کہ اگر 15ویں تاریخ کو جمعے کا دن پڑے رمضان میں تو ایک خاص وظیفہ مفتی تقی عثمانی نے بتایا ہے، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد پلیز انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فیس بک پیج پر فالو کیجئے اور یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے تاکہ ہماری ساری خوبصورت اور سچائی پر مبنی وہ ویڈیوز جو کہ آپ کے لیے رضا الہی کے حصول کا سبب بن سکتی ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان